بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا تیسرا عنوان ہے قربانی کی تاریخ، کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے اور یہ کس کس زمانے میں رائج رہی ہے۔ تو اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن کریم سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے الگ الگ قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل نے ایک مینڈے کی، بہترین قسم کا مینڈا تھا، اس کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنی جو کھیتی تھی اس کا ایک حصہ جو ذرا کم درجے کا تھا اس کی قربانی پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، تو حابیل کی جو قربانی ہے اس کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی جو قربانی ہے اس کو رد کر دیا گیا۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، تو وہ جس قربانی کو اچک لے، اس کو کھا لے، تو اس کو قبولیت کی علامت شمار کیا جاتا تھا، اور جس کو وہ آگ نہ پکڑے تو وہ قربانی گویا کہ مردود ہوگی۔ تو حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی جو ہے مردود ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب طوفان تھم گیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک مذبح، جانور ذبح کرنے کی جگہ مقرر کی، اور وہاں انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا۔ اور پھر جو تاریخ میں سب سے اہم اور عظیم قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لاڈلے فرزند کی گردن پر چھری چلائی، اور بعد میں وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرما لی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا بھیج دیا گیا اور اس دمبے کی قربانی ہوئی۔ اسی قربانی کی یاد میں جو ہماری عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کو لازم کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو ان کی یاد میں یہ قربانی اس خاص واقعے کے پس منظر میں لازم کی گئی ہے۔ اسی طرح تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قربان گاہ کا ذکر موجود ہے کہ وہ قربانی کی خاص جگہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ یہود میں یہاں بھی اس کا بعد میں رواج تھا کہ اپنے بچوں اور مال کی صحت اور سلامتی کے لیے وہ قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصے تک انبیاء کرام جو آتے تھے تو ان کی صداقت کی دلیل اور ان کا معجزہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی پیش کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو اچک لیتی تھی، اس کو وہ پکڑ لیتی تھی، تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس لمبی عرصے میں بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام کا سلسلہ رہا ہے اس میں یہ قربانی رائج رہی ہے، اور نہ صرف رائج رہی ہے بلکہ ایک اہم معجزے کے طور پر یہ رائج رہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی قربانی کا واضح تصور موجود ہے۔ جو انجیل ہے، اگرچہ یہ تورات اور انجیل یہ تحریف شدہ ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں ایسی موجود ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کا ذکر ان مذاہب میں بھی موجود ہے۔ تو انجیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے، اور قربانی کا تصور بھی نصارہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کا تصور موجود تھا، اگرچہ وہ بتوں کے لیے کرتے تھے لیکن قربانی کا تصور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں چلا آ رہا تھا۔ پھر اسلام نے اس کو ایک اہم عبادت، مذہبی شعار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر سال پابندی فرمائی ہے ہجرت کے بعد۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا ایک تاریخی تسلسل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے،
اور ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے، اور یہ قربانی کا جو حکم ہے یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔